السلام علیکم دوستو۔ 1980 کی دہائی میں دادو شہر بہت ہی چھوٹا تھا، اس کی آبادی بہت کم تھی اور اسی دوران پورے شہر کے اندر اور باہر ایک بڑا ڈرینیج سسٹم رکھا گیا تھا جو کہ تقریباً 10 فٹ نیچے زیر زمین رکھا گیا تھا۔ آبادی کم تھی، پانی کم تھا، گندگی کم تھی اور اس وقت جو ادارے تھے وہ بہتر انداز میں کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے شہر کے اندر نہ تو گندگی بڑھتی تھی، نہ شہر سے باہر گندگی جو ڈھیر رکھے جاتے تھے وہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب تھے۔ اب چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور 1980 کے دہائی کے بعد پورے سندھ کے اندر ایک دھاڑیل کلچر تھا، وہ ڈیولپ ہوا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ شہروں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دادو کی آبادی جو بہت کم تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ نئی نئی کالونیاں بنی جو کہ بغیر کسی رجسٹریشن کے، بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے بنائی گئی، نہ تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈرینیج بنائی گئی، نہ بجلی، اس کے اپنے ایک الگ سے مسائل ہیں۔ لیکن ڈرینیج کا جو سسٹم تھا، گندگی اٹھانے کا جو سسٹم تھا، ان کالونیز کے اندر کہیں پر بھی کوئی اچھا نہیں تھا۔ اور شہر کی صورتحال یہ ہے کہ 40 سال گزرنے کے بعد اب وہ پورا جو ڈرینیج سسٹم زیر زمین رکھا گیا تھا وہ چوک ہو گیا ہے۔ وہاں سے پانی کا نکلنا اور گندگی کا وہاں سے نکلنا، سب سے بڑی جو چیز اس سارے سسٹم کو تباہ کر چکی ہے وہ ہے کلی، جسے ہم عرف عامہ میں پلاسٹک کی تھیلی کہتے ہیں۔ اس پلاسٹک کی تھیلی نے اس پورے سسٹم کو ڈیمیج کر دیا ہے اور ہمارے پاس، دادو کے پاس شاید یا اس ادارے کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے کہ وہ گندگی کو وہاں سے نکال سکے۔ اصولی طور پر 40 سال گزرنے کے بعد یقیناً وہ ہر چیز ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس پہ زیادہ ریپیئر کرنا، اس کو روز اس کو ٹھیک کرنا، یہ اچھا نہیں سمجھتا میں۔ مناسب یہ ہے کہ شہر کے مناسب جگہوں پہ ایک نیا ڈرینیج بنایا جائے جو کہ اس گندگی کو، اس پانی کو نکال سکے، اور شہر کے اندر جو ہر وقت ایس پی چوک سے لے کر سینما تک ایک گندگی کا ڈھیر ہے، ایک پانی کا تالاب بنا ہوا ہے، تو اس سے ہم سب کو ایک مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن چونکہ اس حوالے سے پلاننگ کی کمی ہے تو وہ سارے ادارے جو اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں اور اس گندگی کے ڈھیر کو ہٹا سکتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ روز اس چیز پہ خرچہ کرنا کہ اس کی گندگی نکالیں گے، اس کے اندر پلاسٹک کی جو بوٹلز ہیں، پلاسٹک کی جو تھیلیاں ہیں، وہ نکالنے سے چند گھنٹوں کے لیے وہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن پھر چونکہ پورے شہر کے اندر گندگی کا ڈھیر ہے اور پلاسٹک کا بیجا استعمال ہے اور ہم سب اپنے اپنے گھروں سے باہر ان سب کو بڑی بے دردی ساتھ اچھال دیتے ہیں اور جو ادارہ ہے وہ اس کو ڈمپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کتنا اتنا جمع ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر پورا دادو شہر آدھا فٹ اس گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ سارا کچرا شہر سے تھوڑا بہت تو نکلتا ہے، لیکن اس کو جہاں پہ ڈمپ کرنا چاہیے وہ ایک پراپر میتھڈ ہونا چاہیے، ایک پروسیس ہونا چاہیے، کیمیکل پروسیس ہے یہ جو کہ ادارہ نہیں کر پا رہا۔ تو اس حوالے سے میری گزارش ہے ان سارے اداروں سے کہ برائے مہربانی شہر کے اندر آب نکاسی کا جو سسٹم ہے، جو زیر زمین آپ کو ڈرینیج کا سسٹم ہے، اس کو بہتر کرے تو بہتر ہے۔ پورا شہر گندگی کا ڈھیر اور اس کی وجہ سے شہر کے اندر جو زیر زمین جو واٹر لیول ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ یقیناً پانی کے اندر جو زہریلے مادے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ زیر زمین ہماری جو سسٹم بنا ہوا ہے پرانے دور کا 1980 کا، وہ اب ختم ہو چکا ہے، جگہوں سے ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے پورا زہریلا پانی ان ساری جگہوں پہ مکس ہو کے وہ میٹھے پانی میں جا رہا ہے اور پورا شہر اس گندگی کو پی رہا ہے۔ تو برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ نیا سسٹم لگائیں اور نئی جو ڈرینیج ہے اس کو اگر لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دادو والے بہت جھیل چکے ہیں، اب اس کو اور زیادہ مت بڑھائیں۔ پاکستان زندہ باد۔